السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا اسپیشل. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی. سیاسی درجہ حرارت اپنے عروج پر ہے. اس کا ایک مظہر آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، جس سے عمران خان صاحب نے کچھ دیر پہلے خطاب کیا، اور اس خطاب میں کچھ بنیادی باتیں کھل کر سامنے. ایک تو وہ اپنے مطالبے پر ابھی بھی قائم ہیں کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں اپنے عہدے پر رہنے کے لیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹی او آرز کے سلسلے میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، جو کل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہوگا اس میں منظر عام پر وہ لے کر آئیں گے. تیسری اہم بات یہ کہ جلسے جلوسوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا اگلا پڑاؤ اگلے ہفتے فیصلہ آباد میں ہوگا. اور چوتھی اہم بات یہ تھی کہ رائیونڈ مارچ کسی بھی وقت وہ کال کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ کب کال کریں گے، انتظار کس چیز کا کیا جا رہا ہے. اور جو ان کے جلسے جلوس، ان کی سپیچ ہے، جو مطالبات ہیں ان کے، اس سے حکومت کس حد تک بیک فٹ پر جائے گی، حکومت پر کیا پریشر بڑھ رہا ہے، اس ساری صورتحال کا جائزہ آج کے دنیا اسپیشل میں ہم لیں گے. میرے ساتھ مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب حبیب اکرم صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق. جناب سلمان غنی صاحب، آپ دیکھتے ہیں انہیں سینئر تجزیہ کار ہیں. محترمہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما. اور کراچی سے ہمارا ساتھ دیں گے جناب مظہر عباس صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، ملکی سیاسی منظرنامے پر گہری نظر رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو حبیب صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس ان کو بتا دوں کہ حبیب اکرم صاحب کچھ ہی دیر پہلے جلسہ گاہ سے واپس آئے ہیں اور سیدھا اسٹوڈیوز میں آ کر انہوں نے لینڈ کیا ہے. حبیب صاحب، کتنا بڑا جمع غفیر تھا آج جلسے میں، کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، چیئرنگ کراس میں سٹیج کی جگہ نکال کے اور پھر سٹیج کو تھوڑا سا سکیڑ کے جو خواتین کا انکلوجر تھا اس کو الگ کر کے، تو چیئرنگ کراس سے لے کے مسجد شہداء تک جتنا فاصلہ ہے اس میں جتنا بڑا جمع غفیر آ سکتا ہے، آپ وہ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ جمع غفیر کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. میں آپ کو خود، چونکہ میں جلسے میں تھا اس لیے میں نے وہ جلسہ چاروں اطراف سے خود گھوم پھر کے اچھی طرح کور کیا ہے، اور میں نے بالکل فاصلے بھی ناپے اور ساری چیزیں. میں آپ کو ایگزیکٹ اور کریکٹ وہ چیز بتا رہا ہوں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ چیئرنگ سٹیج سے لے کے مجلس شہداء تک جتنے لوگ تھے، حلقہ بھی ہے، علاقہ بھی ہے، ان سے بھی جان لیں. ڈاکٹر صاحب، کیسے انتظامات تھے؟ اور میں نے تو دیکھا کہ آپ کہہ رہی تھی بہت بڑا جلسہ تھا. بالکل، میرا خیال ہے کہ اسے بڑا جلسہ ہی کہا جا سکتا ہے. ہر انسان کی اپنی نظر ہوتی ہے دیکھنے کی. ہنوز دلی دورست، تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں خان صاحب؟ کیا انہیں یقین ہو چکا ہے کہ واقعتاً کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے اپوزیشن بھی ان کے ساتھ مل رہی ہے؟ بلاول بھٹو کی تقریر بھی اگر ذہن میں رکھیں تو دیکھیں، ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے. آپٹیمزم ہونا چاہیے، اور اپوزیشن اگر آپٹیمزم کی بنیاد پہ اپنی تحریک آگے نہیں بڑھائے گی تو پھر تو ظاہر ہے آپ اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کیسے کریں گے. لیکن بہت جلدی ہے، بہت قبل از وقت ہے. ابھی اپوزیشن، کیونکہ یہ اب سولو فلائٹ نہیں ہے، اب عمران خان اکیلے کچھ نہیں کریں گے. اور اکیلے نہ کرنے کا مطلب یہ کہ بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں، کوئی الیکٹورل الائنس تو ہے نہیں. لیکن جو بھی ہوگا وہ بہرحال عید سے قبل نہیں ہوگا. عید سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت چل مچنے جا رہی ہے. ابھی آپ نے انتظار کرنا ہے چیف جسٹس کیا جواب دیتے ہیں. میرا خیال ہے اگلے 24 یا 48 گھنٹے میں چیف جسٹس کا جواب آ جائے گا اس کمیشن کے بارے میں. اس کے بعد صورتحال آگے بڑھے گی. لیکن ایک چیز نظر آ رہی ہے مجھے کہ کل جو اپوزیشن ٹی او آرز کی بات کرے گی اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا، کیونکہ اب پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا یہ موقف آ گیا ہے کہ عمران خان کو، وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کا یہ موقف آ گیا ہے، تحریک انصاف کا یہ آ گیا ہے. تو کیا باقی جماعتیں بھی اس چیز کو کنڈیشنل کریں گی کہ کمیشن بننے کے ساتھ ہی وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا مشکل ہوگا. باقی جماعتیں مگر صاحب باقی رہ کیا جاتا ہے؟ جماعت علماء اسلام یا ایم کیو ایم رہ جاتی ہے؟
اگر بڑی جماعتوں کا ذکر کریں، آپ باقی جماعتوں کا ذکر کر رہے تھے. ہاں ایم کیو ایم جے یو آئی تو خیر ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، انہوں نے یہ ابھی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. اور بھی کچھ چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک یہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے. میرا خیال ہے پہلے وہ ٹی او آر گورنمنٹ کو سے بات کریں گے، کمیٹی بنے گی، گورنمنٹ سے بات کریں گے. اگر گورنمنٹ ان کے ٹی او آر ایکسیپٹ کرتی ہے تو ظاہر ہے میرا خیال ہے پھر اس ڈیمانڈ کو اسٹریس نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر پہلے اخلاقی، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اخلاقی طور پہ استعفیٰ دینا جانا چاہیے تو پھر وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا. اخلاقی طور پہ استعفیٰ بائنڈنگ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. سلمان غنی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے بات کریں. سلمان صاحب، آج عمران خان صاحب نے ایک بڑی پرٹیننٹ لائن بولی. انہوں نے کہا کہ جمہوریت خطرے میں کرپشن کی وجہ سے ہے، اور اس کو میں بڑا زومانی جملہ سمجھ رہا ہوں، کیونکہ کرپشن اور احتساب کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور ایک انیشیٹو بھی لیا جا چکا ہے آلریڈی. کی سیاست اب یہ کیا ہوگا؟ بالکل آپ کا بڑا ویلڈ یہ اعتراض ہے، وہی میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں خان صاحب جس طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت کو یا دیگر اپوزیشن پارٹیز کو جس طرح للکارتے تھے یا جیسے ان کے بارے میں الزامات لگاتے تھے، آج خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ یہ بڑا سنہری موقع ہے. سنہری موقع کس چیز کا؟ میرا خیال ہے مجھے کئی دفعہ حیرانی ہوتی ہے کہ لفظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ وقت کے مطابق سوٹیبلٹی آ جاتی ہے. اس وقت وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پناما لیکس. پناما لیکس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ایک انٹرنیشنل سکینڈل ہے، جس انٹرنیشنل سکینڈل کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدنام زمانہ ہو گئے. ان کے بارے میں ساری طرف شور مچا ہوا ہے، ان کے بچوں کے پاس آف شور کمپنیز ہے. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب خان صاحب نے کہا کہ ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، وہ صرف اس وجہ سے کہ ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری، یا تو وہ آ کے ایکسپلین کریں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کس طرح یہ آف شور کمپنیز بنی، ان کے ماشاءاللہ بچے اس طرح خربوں پتی کیسے بن گئے، اچانک کبھی غریب ہوتے ہیں. یہ تو وہ ایکسپلین کریں گے جب کمیشن کے سامنے بلایا جائے گا. دیکھیے جی، وہی پلیٹ فارم بنتا ہے جہاں پہ ایکسپلین کریں گے. اگر مجھے یہ بتائیے کیا کیمرون کو بھی کسی نے بلایا تھا کمیشن کے سامنے، یا وہ جو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر نے ریزائن کیا اس کو بھی کسی کمیشن نے بلایا تھا؟ یہ تو پرائم منسٹر صاحب کے اوپر ایک ذمہ داری بن گئی ہے کہ کیونکہ ان کے اوپر ایک الزام آیا ہے، ان کے خاندان نے آف شور کمپنیز ان کے مطابق and those children who were dependent on him، اگر اخلاقی ذمہ داری آ گئی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ آپ جمہوریت پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اسلامک جمہوریت پاکستان، یعنی پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں ہم سچائی کی، سچ کی اور اسلام کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے اس کے پرائم منسٹر کا تو اس وقت فرض بنتا ہے کہ وہ آئیں ہر جگہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہے وہ بےتاب ہیں جواب دینے کے لیے، کیونکہ حکومتی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. عظمیٰ صاحبہ دیکھیں، خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ رائے ونڈ میں 11 ارب روپے لگے جب اسے تعمیر کیا گیا، پھر 45 کروڑ سے جاتی عمرہ کی تعمیر و ترقی کی گئی، 2700 پولیس اہلکار وہاں پر حفاظت پر مامور ہیں. اور پھر انہوں نے ایک لمبا چوڑا ڈیٹا دیا کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے، بچے کیسے مرتے ہیں، میل نیوٹریشن کی کیا صورتحال ہے، اسکول کی صحت کی کیا صورتحال ہے. یہ ساری باتیں ہیں تو درست، اس پہ تو اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اور یہی وہ بنیاد بنتی ہے جس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ اب جو فش ہے وہ ٹاپ سے روٹن ہونا شروع ہوتی ہے، جب حکمران ایسے ہوں تو پھر نیچے تک وہ معاملہ آتا جاتا ہے. تو اس پہ تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، مطالبہ تو ان کا ٹھیک ہے. پھر جی شکریہ جامی صاحب. دیکھیے یہ وہی مطالبہ ہے جو انہوں نے دھاندلی کمیشن کے وقت بھی کیا تھا. اس وقت بھی جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، استعفیٰ دے دو استعفیٰ. اب تو استعفیٰ مانگنا نا عمران خان صاحب کی ایک عادت بن چکی.
چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہ نہیں کہتے؟ ایک سیکنڈ میں بات پوری کر لوں نا, میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا. گزارش یہ ہے کہ یہی تو ہم کرنا چاہتے ہیں نا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے 1990 میں ان کی جو ہے وہ پراپرٹیز کیا تھی, ان کے بعد اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا کہ آج وہ پاکستان کے بلینئرز میں سے شامل ہیں. اور مجھے چھوڑیں, مطلب بہت سارے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے پوچھیں, مخدوم احمد محمود کا بھی اب کچھ وقت عرصہ پہلے بھی ایک اسٹیٹمنٹ چل رہا تھا جس میں انہوں نے ایک جو ہے شوگر مل کے بارے میں بات کی کہ وہ بتا دیں ورنہ وہ بتا دیں گے. یہ وہ بہت ساری باتیں ہیں جو اب سامنے آنی چاہیے. ہم یہ پوچھنے میں حق بجانے گئے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ذریعہ معاش کیا ہے, وہ ان کی جو ہے دیکھیے نا, اب ان کی صرف آپ پارلیمنٹ کی اسپیچ نکال کے دیکھیے, جامی صاحب وہ چلائیے ذرا اور آج کی اسپیچ چلائیے. مجھ سے احتساب شروع کرو, پارلیمنٹ میں کہا تھا, آج کہہ رہے ہیں میرا ذکر ہی نہ کرو, میں تو وزیر اعظم نہیں ہوں. تو بھائی تمہاری ATM مشینوں کو ہاتھ لگائیں تب آپ کہتے ہو ہاتھ نہ لگاؤ. آپ کی بات کریں تو آپ مطلب فرشتے تو نہیں ہے نا بھائی. کرپشن جو ہے وہ اس ملک کا بالکل مسئلہ ہے اور اس کو اوپر سے شروع ہونا چاہیے, اور بالکل اس میں جو آئے گا وہ آئے گا. جناب مجھ سے احتساب کریں, پھر بعد نے کہا کہ نہیں یہ صرف وزیر اعظم صاحب کو ہوگا, دوسروں لوگوں کا بعد میں ہوگا. یہ نقطہ بہتر ہر کا جواب نہیں, سارے نون لیگ والے نہیں بلائے, نون لیگ کی صرف ایک نمائندہ بیٹھی ہے, تحریک انصاف کی ایک نمائندہ بیٹھی ہے, دو تجزیہ کار یہاں لاہور میں بیٹھے, ایک تجزیہ کراچی میں بیٹھے ہیں. جواب ضرور دینے دیجیے نا, پھر ان کی بات کا جواب دینے دیجیے. مسئلہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے کل بھی اناؤنس کیا, آج بھی اناؤنس کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ مہربانی کر کے میرا سب کچھ حاضر ہے, آپ میری احتساب کریے, آپ دیکھیے, میں ہر چیز کی ایکسپلینیشن دینے کو تیار ہوں. ایک سیکنڈ, اب آپ نہ انٹرپٹ کریے نا, آپ انٹرپٹ اب نہ کریے نا جب آپ کہتی ہے کہ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. دوسری امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ حکومت یہ ہے یا ہمیں ان سے کہیے کہ آپ کو کسی نے منع کیا, کسی نے روک رکھا ہے, آپ مہربانی کر کے سب کو پکڑ لیجئے انکلوڈنگ عمران خان کو, اور ان سے پتہ کر لیجئے. لیکن جب آپ احتساب ان سب کا کریں گے, سب سے پہلے تو آپ کا اپنا احتساب ہوگا نا. جو کانا ہوتا ہے نا وہ نہیں کسی کا احتساب کر سکتا, چور ہو اس نے کیا کسی کا احتساب کرنا ہے. چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں, چیف جسٹس کا ڈیمانڈ جو کی ہے عمران خان صاحب نے کی ہے, زیادہ تحقیقاتی کمیشن نے سب کچھ کرنا ہے, کسی اور سیاسی درجہ حرارت کی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ٹیمپریچر تھوڑا آن دی رائز ہے. مظہر صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں سر, بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہ کیا یہ جو جلسے جلوس ہیں اور سیاسی درجہ حرارت ہے یہ کس جانب رخ کر رہا ہے؟ آپ نے تو کہا کہ عید کا چاند جو ہے وہ وقت سے پہلے نہیں چڑھے گا. جانتے ہیں آپ سے مزید ایک بریک کے بعد. اتنا اضافہ کیوں ہے اور پھر حکومت بھی اس قدر جواب کیوں دے رہی ہے؟ کبھی وزراء کی پریس کانفرنس ہے, کبھی وزیر اعظم مانسیرا پہنچتے ہیں, کبھی وزیر اعظم صحافیوں سے ملتے ہیں. ایک خاص اگریشن حکومت کی جانب سے بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے خان صاحب کے جلسوں کے جواب میں. تو اگر تو سب اوکے ہے اور ابھی وہ ٹمپریچر نہیں بنا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے, دین وائی دس آل؟ دیکھیں جامی, اصل میں چیز یہ ہے کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں اور یہ ان کی نروسنس ہے اور کچھ مجھے نظر نہیں آتا. ان نیسیسری آپ نے ایک ایشو کو اتنا ہائپ دے دی کہ جس کی وجہ سے آپ خود ایک مشکل میں پھنس گئے. یہ ایشو بہت پہلے, میرا خیال ہے پہلے ہی ہفتے ریزالو ہو جاتا. اگر نواز شریف صاحب اپوزیشن کو انوائٹ کرتے, ایک کمیشن بناتے, مشترکہ طور پہ ایشو ریزالو ہو جاتا ہے. ایٹ لیسٹ اس کی پولیٹیکل ہائپ نہیں بنتی. تو ان نیسیسری پولیٹیکل ہائپ خود گورنمنٹ نے بنائی. حکومتیں جواب دیا کرتی ہیں, سوال نہیں کیا کرتی. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ سوال کر رہی ہے. آپ کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے بلاول بھٹو کے بارے میں کہ جا کے اپنے والد کا وہ معلوم کرو. تو آپ کو کس نے روکا تھا کہ آپ ان کے والد کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے؟ آج جہانگیر ترین یا دوسروں کے بارے میں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کس نے روکا ہے؟
गवर्नमेंट जवाब दिया करती है, ऑपोजिशन सवाल करती है, गवर्नमेंट सवाल नहीं किया करती। तो फिर ये अपोजिशन के सवाल से, मदर साहब अपोजिशन के सवाल से, जिसका खान साहब भी अपने जलसे में जिक्र कर रहे थे कि हमारा जुमहूरी हक है सवाल करना और हुकूमत का फर्ज है कि जवाब दे, तो फिर अपोजिशन के इन सवालों से हुकूमत को क्या बौखलाहट है, जिसका खान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मियां साहब का चेहरा लाल हो जाता है अगर हम सवाल करें? जामी साहब, दो चीजें हो सकती हैं, एक गिल्ट होता है और दूसरा कि शायद प्रॉब्लम कहीं और है और नजर कहीं और आ रही है, ठीक है, जिस वजह से वो उसको उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं प्रॉब्लम शायद कहीं और नजर आ रही है। जी पूछ लें सलमान साहब। मदर साहब, जिस जानिब इशारा कर रहे हैं सलमान साहब, गिल्ट है या प्रॉब्लम कहीं और है और झगड़ा कहीं और दिखाई दे रहा है? देखें जामी साहब, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है और आज खान साहब ने कहा कि अपोजिशन इकट्ठी होगी, मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि जब वो बिलावल भुट्टो जरदारी और शेख रशीद के साथ खड़े होंगे तो फिर बुनियादी मसला जो है वो पनामा लीक्स का मसला है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल तारी हुई है। और खान साहब पाकिस्तान के अंदर एहसाब की बात करते रहे हैं, करप्शन के सद्देबाब की बात करते रहे हैं, तो फिर वो बात तो खत्म हो गई और मसला मैंने जैसे कहा कि फिर ये तो जाहिर हो गया दूसरी बात ये बताया तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा खुल के नाम लिया और उन्होंने भी बड़ी खुल के एहतसाब की बातें की। उन्होंने ये तक कह दिया कि अब सबका एहतसाब होगा। जब सबका एहतसाब होने की बात करते हैं फिर उन्होंने नाम भी लिए कि सियासतदानों के भी, जर्नैलों के भी, फलां के भी, फलां के भी, फलां के भी। तो क्या मतलब मीडिया टाइकॉन्स को भी शामिल कर लेना, गेम इज ऑन नाउ, मतलब खुल के अब मामला होगा क्या? ये हमेशा एहतसाब खेला गया ना इस मुल्क के अंदर। हमेशा एहतसाब के नाम पर, करप्शन के नाम के ऊपर जो है वो गवर्नमेंटें टॉपल भी होती रही हैं और हमेशा ये एहतसाब का नाम लगा के लोगों ने अपने रस्ते बनाए हैं। लेकिन ये अब वाकई मौका आ गया है कि ये एहतसाब के लिए, जैसे मतलब बाकी भी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये फिर कोई उंगली का इंतजार है, कोई एम्पायर को ढूंढ रहे हैं कहीं, और लेकिन वो एम्पायर मुझे जो उम्मीद है इंशाल्लाह इनको नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये तो माने ना कि तहरीक इंसाफ के हालिया जलसों से आप कुछ बैकफुट पे गए हैं, परेशानी आपको हुई है, चेहरे लाल हुए हैं। इस जलसे के बाद हमें बैकफुट पे जाना है, मतलब कमाल कहते हैं जामी साहब, इतने बुरे दिन हम पे नहीं आए अभी। और बैकफुट पे तो ये कि मानसेरा में भी कदम रखा है प्राइम मिनिस्टर साहब ने। वो कह रहे हैं कि चौथी बार एक गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह किया वहां पर। वो देखिए ना, वो तो अब इनकी इंतहा है इनकी माशाल्लाह काबिलियत की कि इनको पता नहीं है कि उसका इफ्तिताह करने गए, सीपैक के मंसूबों का इफ्तिताह करने गए। भाई वो 10 साल पहले कैसे हो सकते थे सीपैक? एक बात का जवाब दूंगा, अगर बौखलाहट नहीं है हुकूमत को तो खान साहब के जलसे से वेल बिफोर द टाइम 3 वज़रा बैठ जाते हैं, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू करते हैं। क्यों ना इससे पहले जलसे में हमने देखा नहीं, अभी पहले बोले थे खान साहब को, फिर रिएक्शन मेरी गुजारिश तो सुन लेना, क्यों ना करें? मेरा सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब तो सुबह दोपहर शाम बोलते हैं, भाई एयरपोर्ट पे बोल रहे हैं, घर के बाहर बोल रहे हैं, घर के अंदर बोल रहे हैं, छत पे बोल रहे हैं। तो भाई एक वन साइडेड प्रोपेगेंडा जो चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसका जवाब हम क्यों ना दें? जब हमारा दामन साफ है और सबको हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बार बार की जा रही है, डेविड कैमरॉन का बड़ी एग्जांपल देते हैं ना इमरान खान साहब, है वो उनका भी देते हैं। और गुजारिश ये है कि उनकी ऑपोजिशन ने नहीं कहा था पहले दिन, उनकी ऑपोजिशन कंफ्यूज नहीं थी, उसने नहीं कहा था कभी इसको ले आओ, कभी उसको ले आओ, कभी शेयर सडर ले आओ, कभी चीफ जस्टिस के अंडर बना दो। इन्होंने कहा चीफ जस्टिस के अंडर बनाओ, हमने बना दिया। और भाई आपने कहा था, आपने कभी क्या इनकी ये डिमांड थी कि पार्लियामेंट में आके बात करें, और फिर ये कि पार्लियामेंट में आके किससे इंसाफ मांगे? इनसे जो जानते बूझते गोशवारे पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब के हर साल जमा होते हैं, उसके बावजूद ये इतने मासूम हैं, उसके बाद पूछ लेते हैं भाई आपके पास ये पैसे कहां से आए? तो भाई फिर अब उससे पूछेंगे ना जो उसमें मोहर लगा सकता है, जो अथॉरिटी सिर्फ एक जज के पास है, और वो जज
जो है वो अथॉरिटी लगा वो बता सकता है। डॉक्टर साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही हो उस्मा आपको? डॉक्टर साहब बहुत कुछ कहना है। एक सेकंड मैं अर्ज करना चाहता हूँ उनको आपका फर्ज बनता है कि अगर मुल्क के अंदर करप्शन है तो करप्शन किसने खत्म करनी है? हुकूमतों ने खत्म करनी है। आप फेडरल गवर्नमेट में आप हैं, आप पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान में, आधी आबादी जो है पाकिस्तान की वो इधर रहती है। फिर के दोबारा सलमान गनी साहब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, आप पंजाब की क्यों नहीं बात करते? यहाँ कोई करप्शन नहीं है। लेकिन डॉक्टर जरदारी साहब के बारे में खान साहब की जो मैंने आपको कहा है कि जी एहतसाब कैटेगोरिकली एहतसाब सबका होना चाहिए, कोई बंदा इस एहतसाब से बाहर नहीं होना चाहिए, हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए। और इमरान खान साहब पहले पार्लियामेंट में गए और ये अगर कहना है पार्लियामेंट में जाकर मेरा सवाल बड़ा मासूम ये बात कही, सबसे बड़ी ये बात है, मैं तो बड़ा मासूम सा सवाल है कि यही जरदारी साहब, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खान साहब के लफ्जों में करप्ट थी और पीपल्स पार्टी के अपने दो लोगों के नाम पर मलिक से रहमान मलिक साहब और दीगर के, तो फिर आप उन्हीं से हाथ मिला रहे क्यों? नहीं एक सेकंड, वो तो खुद करप्ट है बकौल खान साहब के। अगर हम ओवर द इयर्स उनका ये मतलब है कि जो अपना खुर्शीद शाह साहब हैं वो तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं रहे आपके मुताबिक, बिकॉज वो करप्ट पार्टी के। नहीं मेरे मुताबिक नहीं, मेरे मुताबिक नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि खान साहब ओवर द इयर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीडरशिप को, अगर हम प्रोटेस्ट करें तो तब आपको इतराज, मेरा इतराज अगर हम पार्लियामेंट में जाके हल करें, आई एम नो वन टू ऑब्जेक्ट पार्टी की पॉलिटिक्स की। और देखिए इमरान खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता और इनकी पार्टी ने भी, आप वो जो मेच्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही। देखिए पिछले जलसे में भी खान साहब ने कहा था कि मैं कंबाइंड अपोजिशन से बात करना चाहता हूं, मैं अपोजिशन के साथ। देखिए ये पार्लिमानी सियासत की कामयाबी की तरफ हमारा एक कदम है। ठीक, मेरा ख्याल है कि हमें इस तनाजुर में लेना चाहिए बजाय इसके कि हम पुराने माजी के जो बयानात हैं या जो एक सियासी गर्मा गर्मी में दिए जाते हैं, जो चोर डाकू है, जो बदनामी ज़माना है, उनके साथ बैठ के आप करप्शन की बात करेंगे, मौक़िफ़ का तयीन करने की कोशिश न करें। इसमें सलमान साहब का भी रह गया था पॉइंट, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर साहब को रिस्पॉन्ड करना था। बीच में आपकी तरफ आता हूँ, आप करप्शन की बात करेंगे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये बड़ी अजीब बात है। डाकू कहा, मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब की वर्ड दोहरा रही हूँ, इमरान खान साहब की वर्ड दोहरा रही हूँ, अपने नहीं कह रही। मैं वो शख्स हूँ जिसने हमेशा बात की है, आप मुझे आसिफ जरदारी साहब की बात करते हैं कि मैं तो भी बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से ये सवाल किया और डॉक्टर साहब हर महाज नहीं खोलना चाहिए आपको, आपकी पार्टी की पावर इसलिए नीचे आ रही है। देखिए आपने धरना सियासत, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो भी बात की है, मेरा काम दफा इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की एक बात याद आ रही है और वो बड़ी, मुझे, मैं जब भी पाकिस्तान की तारीख देखता हूँ तो उससे बिल्कुल चस्पा। मौलाना ने भी जलसा किया। वो बात ये थी, वो कहते हैं कि जब भी मैं इलेक्शन के साथ आजादाना और मुनसिफाना के लफ्ज सुनता हूँ और एहतसाब के साथ गैर जानिबदाराना और बेलाग का लफ्ज सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि ना तो इलेक्शन मुनसिफाना होगा ना एहतसाब गैर जानिबदाराना। मुझे एक जुमला ये कहना है, कल इमरान खान साहब ने जाना है क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ बैठना है, तो एहतसाब करना पार्टी
गवर्नमेंट्स का काम नहीं होता। एहतसाब जो पिछली 5 साल है ना पीपल्स पार्टी का, वो तमाम कोर्ट में केसेस हैं। बहुत ही अच्छा होगा कल इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करेंगे उसमें ये मुतालबा भी करें कि जो पहले केसेस हैं जो अभी तक इतने सालों से चल रहे हैं हज करप्शन से लेकर बाकी उस तक, उसका भी जो है वो कोई सामने आ जाए। और अभी तो वो हज के ऊपर एक और पीएससी के अंदर जो है परसों एक वो निकला है, मोबाइल फोन जो है वो 9 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन नहीं मिले। मुझे मजहब साहब की जाने भी जाना है, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, मुझे मजहब की जाना। मजहब साहब, एक तरफ तो जो एक अच्छे स्टैंड की तवक्को की जाती है, एक साफ शफाफ बात की जाती है, दूसरी तरफ जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बढ़ती है और फिर उन्हीं के साथ जाके आप बैठते हैं, फिर उन्हीं के साथ मिलकर मुत्तहिदा अपोजिशन की बात फिर कोई और ताकतवर हो जाता है। कोई इससे डेफिनेटली मैं यही बात करने जा रहा था कि इससे फायदा किसी और को भी हो सकता है। और दूसरा एंगल ये है कि क्या इस ज़मीन में ऐसा करने से क्या हम जो अपने सेट स्टैंडर्ड्स हैं उनको कहीं वायलेट नहीं कर रहे? देखिए जामी, असल में चीज ये, अभी मैं आपके यहाँ टिकर पढ़ रहा था ज़हीन कादरी के रायविंड की तरफ अगर मार्च किया तो टांगे तोड़ दूंगा, टांगे तोड़ने से मुल्क टूट गए हैं। ये लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। इमरान खान साहब पे बहुत तनकीद हो सकती है। मेरी सबसे बड़ी उन पे तनकीद जो शेरपाओ की पार्टी को इन्होंने वापस लिया, जिनके 2 मिनिस्टर्स को इन्होंने करप्शन की बुनियाद पे निकाला था, और धरने में इमरान खान की जो लैंग्वेज थी शेरपाओ साहब के बारे में, तो ये जो हमारे पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं प्रिंसिपल्स पर, देखिए ये तहरीक करप्शन के खिलाफ नहीं होगी, ये तहरीक गो नवाज गो तहरीक होगी। अगर ये कंबाइंड हुई तो ये गो नवाज गो तहरीक होगी। और क्योंकि करप्शन पे फिर क्वेश्चंस उठ जाएंगे, जिस तरह अभी उठा रहे हैं हम, क्वेश्चन बहुत से उठ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक परमानेंट एहतसाब कमीशन की जरूरत है। पाकिस्तान को एक ऐसे एहतसाब कमीशन की जरूरत है कि जो सियासतदानों का भी एहतसाब करे, जो जर्नल्स का भी करे, जो जर्नलिस्ट का भी करे, और वो एक ऐसा एहतसाब कमीशन जब तक नहीं बनेगा, ये सिर्फ आई वॉश। मजहर साहब एहतसाब कमीशन कहां से आएगा? नैब भी है, एफबीआर भी है, दीगर इदारे भी हैं, क्यों ना उन्हें स्ट्रेंथन किया जाए, उन्हें हम एम्पावर करें ताकि वो कर सकें अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, किसी और को कहने की जरूरत ना पड़े कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस तरह नहीं जिस तरह हम कह रहे हैं, लेकिन अगर आपने वाकई एहतसाब करना है तो आपको एफआईए को भी इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा और नैब को भी करना पड़ेगा, इदारों के अनफॉर्चुनेटली को भी करना पड़ेगा। मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, लोग इस पे यकीन नहीं करते, मैं कहता हूं करप्शन इज नॉट एन इशू इन पाकिस्तान बिकॉज एवरीवन इज करप्ट। आप किससे तवक्कुल करूंगा मैं? को भी अपना रोल अदा करना आप मुझे बताएं, एक ब्रेक ना आप मुझे बताएं, लाहौर हाईकोर्ट के एक जज का नाम है सिटिंग जज लीग में, कोई वजाहत आई उनकी तरफ से, कोई इंक्वायरी हुई इस हवाले से, चाहे वो गलती हो सही हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये आपने बड़ा आम नुक्ता उठाया। मेरे भी पिछले दिनों बार काउंसिल कुछ अल्लाह अहदेदारों से मुलाकात हुई, मैंने भी उनसे ये गुजारिश की कि आपने जिस तरह से पॉलिटिकल एंगलिंग पर अपना मौके पेश किया, वैसे आपने क्या सिटिंग जज के हवाले से भी कोई मौके अपनाया? तो अनफॉर्चुनेटली दे वर हैविंग नो आंसर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मजीद हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, जलसे हो रहे हैं। अगला जलसा फैसलाबाद में रायविंड मार्च के लिए भी खान साहब ने कारकुनों को कहा कि तैयार हैं, किसी वक्त भी कॉल दे सकता हूं। लेकिन कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि कल अपोजिशन जमातों का इकट्ठ है और उसमें टीयूआर सामने आ रहे हैं कमीशन के हवाले से, जो अपोजिशन की डिमांड होंगी। डॉक्टर साहबा, क्या हो सकते हैं ये टीयूआर? कुछ रोशनी डाल सकती हैं आप? और अगर टीयूआर पर कुछ कंसेंसस हो गया तो फिर जलसे जुलूस की जो सियासत है ये ठंडी पड़ सकती है क्या? देखिए जी, अहम चीज ये है कि
ٹی او آرز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کنسنسس سے بننے چاہیے تاکہ ہر بندے کو ان پہ اعتماد ہو کہ جو ٹی آرز بنے ہیں اور جو آگے انویسٹیگیشن ہو. بالکل اگر ٹی آر اوز بن گئے جس طرح وہ ہم چاہتے ہیں اور اس کے مطابق انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر نیچرلی وی ول ویٹ فار دا ریزلٹس کہ ریزلٹس کیا نکلتے ہیں اس کے. اہم چیز اس وقت یہ ہے کہ جس چیز کو بار بار کہا جاتا کہ ہم الزام لگا رہے ہیں فلاں الزام لگا رہے ہیں, جو پاناما لیکس ہے اس کا الزام انٹرنیشنل الزام ہے اور اس وجہ سے میرا تو یہ خیال ہے بیفور اینی تھنگ وڈ ہیو ہیپنڈ میرا خیال ہے اخلاقی جرات کرنی چاہیے تھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو اور آ کے سب چیزیں سامنے رکھ دینی چاہیے تھی. شاید اس چیز کی ضرورت ہی نہ پڑتی, لیکن آ گیا اب مسئلہ احتساب کا. اب احتساب جب ہوگا نا, اس وقت حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم سے بحث کر رہے ہیں. بھائی آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کریے جس کے بارے میں آپ کو شکایت ہے آپ انہیں پکڑے, آپ ان کا احتساب کریں, احتساب کرنے کے بعد ان کو کڑی سزا دیں اور اپنوں میں سے بھی سب کو پکڑیں. آپ کا احتساب کرتا ہوں جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں, جیسے خان صاحب کہتے ہیں, یا جیسے فار دیٹ میٹر پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر احتساب نہ تو ممکن ہے, نہ ضروری ہے, نہ ہو سکتا ہے اور نہ کرنا چاہیے. دیکھیے میں عرض سن لیجیے, دیکھیے عرض سن لیجیے, یہ محض احتساب کو سیاسی موقف کے لیے یا اپنی دکانداری کے لیے استعمال نہ کریں اور احتساب کے لفظ کو خوار نہ کریں. بالکل ٹھیک. بات یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم خود کو احتساب کے لیے پیش کر چکے ہیں. یہ وزیر اعظم نے ٹھیک کیا ہے. جو پی ٹی آئی ہے انہوں نے یہ ٹھیک کیا ہے کہ چیف جسٹس کے سامنے چلے جائیں, بالکل ٹھیک کیا ہے. پریکٹیکلی اس وقت معاملہ پولیٹیکل ہو ہی نہیں سکتا, جس کو سیاسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ یہ بال تو کورٹ میں ہے. بال اب کورٹ میں. سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہ ہے کہ اس میں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور چیف جسٹس کا نام خود عمران خان صاحب نے دیا تھا. اور ٹی او آرز کی بھی جہاں تک بات ہے, دیکھیں میرے نزدیک کل اپوزیشن کا اجلاس اتنا امپورٹنٹ نہیں جتنا ڈیسیژن چیف جسٹس کا امپورٹنٹ ہے. اس پہ فیصلہ کرنا ہے. کل آ سکتا ہے کوئی فیصلہ؟ جی بالکل آ سکتا ہے. مجھے اگلے 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ آنا ہے اور چیف جسٹس صاحب کے پرائم منسٹر نے اپنے آپ کو ان کے رحم کرم پہ چھوڑ دیا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں خود پیش ہونے وقت ختم ہو رہا ہے. عظمیٰ صاحبہ کے پاس مجھے جانا ہے, پھر مدد صاحب بھی ویٹ کریں. عظمیٰ صاحبہ دیکھیے, بالکل میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے بھی کمیشن ان کے کہنے پہ بنتے رہے, اس کی کیا گارنٹی دی جا سکتی ہے؟ کیا عمران خان صاحب یہ گارنٹی دیں گے کہ اس کمیشن کا جو فیصلہ آئے گا اس کو وہ منوان خوش دلی سے قبول کریں گے اور وہ حال نہیں کریں گے, وہ حال نہیں کریں گے کل کیا ہونے جا رہا ہے سر؟ آپ کو کیا دکھ رہا ہے مدر صاحب, کل کیا ہونے جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس میں, اور کیا سپریم کورٹ سے بھی کوئی خبر آ سکتی ہے؟ آپ کیا کہتی ہے فورٹ سائٹ؟ دیکھیے سپریم کورٹ کی خبر کے بارے میں تو ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. موسٹ پرابلی آ جائے گی کیونکہ 2 دن میرا خیال ہے چیف جسٹس نے یقیناً اپنے ساتھیوں سے بھی مشاورت کی ہوگی. لیکن 2 چیزیں امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹی او آر بنیں گے اس کے بعد حکومت سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی تشکیل دی جا سکتی ہے. اخلاقی طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وزیر اعظم استعفیٰ دیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس پہ اسٹریس کیا جائے. لیکن اہم بات یہی ہے کہ جب تک اگر آپ نے واقعی اس ملک سے کرپشن کو پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنا ہے تو حکومتی تسلط سے اداروں کو آزاد کرنا پڑے گا. جب تک آپ وہ نہیں کریں گے حکومتی تسلط سے اداروں پہ اعتماد نہیں بڑھے گا. اور ایسا احتساب کمیشن چاہیے جو ان کا احتساب کر سکے. ادارے بنانے سے آپ چیزیں صاف